अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे चैनल इन्फो हब में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको खेवड़ा नमक की कान की हिस्ट्री, इसका तारफ़ और इसकी मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसका लोकेशन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इस्लामाबाद और लाहौर दोनों से तकरीबन एक जैसा ही सफ़र बनता है, अराउंड अबाउट 200 किलोमीटर। 2 किलोमीटर 200 किलोमीटर इस्लामाबाद से भी और लाहौर से भी कम बेश इतना ही बनता है। और अगर आप बजरिया मोटरवे आएँ तो लिल्ला इंटरचेंज से आप उतर सकते हैं। लिल्ला इंटरचेंज से इसका फासला 25 से 26 किलोमीटर है खेवड़ा कान का। ये इंतज़ामी तौर पर पिंड दादन खान में आता है, जो कि ज़िला जेलम के अंडर है, और इसमें बहुत से काबिल दीद मकामात हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा कैमरे का आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि लाइटिंग का अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। इसकी तारीख़ के बारे में बात करें तो आज से कोई 320 साल 320 कबल मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 320 साल पहले की बात है कि यूनान का बादशाह सिकंदर, जिसे वो इंग्लिश में अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, तो उसकी फ़ौज इधर से गुज़र रही थी तो खेवड़ा में उन्होंने पड़ाव किया, थोड़ी देर का क़याम किया। तो वहाँ पे जो घोड़े थे उन्होंने ये नमक के पत्थर पड़े हुए थे, इनको चाटना शुरू कर दिया। तो सिपाही चौंके और उन्होंने खुद जाके इसको टेस्ट किया, तो यूं इसकी दरियाफ्त हुई कि ये नमक के पहाड़ हैं। तो बाकायदा तौर पर जो इसका कानकुनी का आगाज़ या इसकी जो तिजारत शुरू हुई वो सल्तनत मुगलिया ने शुरू की। मुग़ल बादशाहों के ज़माने में बाकायदा तौर पर यहाँ पे कानकुनी शुरू हुई, और यहाँ पे वो कुछ 3-4 ऐसे हैं निशानात, अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो उनकी जिस तरतीब से वो नमक निकालते थे। आजकल नमक जिस हिसाब से निकाला जाता है वो साइंसी उसूलों के मुताबिक है कि जहाँ पे ये सुरंग होते हैं वहाँ पे 50% नमक जो है वो निकाल लिया जाता है, और बाकी जो 50% होता है उसको एज ए सुतून, एज ए पिलर्स जो है, ताकि पहाड़ का जो वज़न वो सहार के रखें, तो आधा वहीं पे छोड़ दिया जाता है, आधा निकाला जाता है। तो ये एक इनका तरीक़ेकार है। नमक निकलता कितना है अगर इस बात पे आए तो इसमें से तकरीबन मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरे ज़हन से निकल गया, 3,50,000 टन जी, 3,50,000 टन के करीब नमक हर साल यहाँ से निकाला जाता है। अब ये जो आपको चश्मा, इसमें ये पानी है, नमक का पानी है, और ये जो स्टाइल इस कान का आपको नज़र आ रहा है बड़ा एक तरतीब के साथ चौकोर सा, ये कहते हैं कि जो मुग़ल बादशाह वो इस तरह की कानकुनी करवाते थे, और ये उनकी यादगिरी के तौर पे इन्होंने यहाँ से इसको बंद किया हुआ है। इसी तरह के 3-4 और हैं यहाँ पे। तो ये जो मेन टनल है ये 730 मीटर यानी कि पौना किलोमीटर आप कह सकते हैं, ये तवील है अंदर की तरफ, और उसके बाद फिर इसकी आगे दाएं बाएं शाखें निकलती हैं। तो पैदल भी आप जा सकते हैं, और इसके अलावा ट्रेन चलती है अंदर, आप उस पर भी बैठ के तो इसका विज़िट कर सकते हैं। ट्रेन वाला गालिबन 100 रुपया पर हेड आपसे लेगा। तो बाकायदा अगर इसके रिज़र्व जो स्टॉक है उसकी बात करें तो 82 मिलियन टन से 600 मिलियन टन का अंदाज़ा लगाया गया है कि इतना नमक अभी इसमें जो है वो बाकी है। और इसमें जी क्या बताएं, हाँ एक ख़ास वाक़या यहाँ पे हुआ था सन 2010 में। बारिशों की ज़्यादती की वजह से ये जो खेवड़ा की कान के बिल्कुल सामने, अगर वो मेन दरवाजे के सामने अगर आप देखें तो एक नाला गुज़रता है, तो उसमें तूग़यानी आ गई थी सन 2010 में, जिसकी वजह से वो सैलाब आया और उसका पानी कान के अंदर जमा होना शुरू हो गया, और तकरीबन 2 फुट तक पानी यहाँ पे खड़ा हो गया कान के अंदर। तो उसकी वजह से ये कान काफ़ी अर्सा बंद रही जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो गया।
پانی کو نکالا گیا، جگہ خشک ہوئی اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے ایکٹیو کیا گیا۔ اور ویسے اگر اس کو دیکھیں تو یہ ماشاءاللہ گزشتہ 140 سال سے یہ سرنگ جو یہ مائن جو ہے یہ ایکٹیو ہے، 140 سال ہو گئے یہاں سے نمک نکالتے ہوئے۔ تو یہ جو مین ٹنل ہے، جو داخلی راستہ ہے، یہ سن 1872 میں ایک انگریز انجینئر تھا ڈاکٹر ایچ وارتھ، اس نے یہ مین راستہ بنایا تھا۔ یہ اینٹیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل خالص نمک کی بنی ہوئی ہیں۔ اسی طرح یہ سارے پلر بنا رہے ہیں اور نمک کے ماشاءاللہ بہت پیارے اس میں ڈیزائن اور شیڈز ہیں، سفید ہے، پنک ہے، ریڈ ہے، اور پھر اس کے اندر وہ کچھ لائٹنگ کا جب انتظام کرتے ہیں تو بڑا ہی پیارا اور مسحور کن ایک منظر ہوتا ہے۔ کیمرہ تو اس طرح سے آپ کو نہیں دکھا رہا، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ سب لوگ اپنے مصروف زندگی سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کے تو ضرور دیکھیں۔ یہ پاکستان کا اثاثہ ہے اور بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ اس میں آپ کی دلچسپی کے لیے نمک سے بنا مینار پاکستان ہے، نمک سے بنی دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے، اور اس کے علاوہ نمک سے بنی دیواریں ہیں اور بڑا ماحول ہے جی اندر، آپ آئیں۔ اس کے علاوہ دکانیں ہیں، کان کے اندر بھی ایک دکان ہے، باہر کافی دکانیں ہیں جس میں نمک کے تراشے ہوئے مختلف آپ کو چیزیں ملیں گی، لیمپ ہیں اور الفابیٹس ABC وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی کھلونے ٹائپ بھی آپ کو آسانی سے مل جائیں گے۔ یہاں پہ ریفریشنگ پوائنٹ بھی ہے، باقاعدہ ہوٹل بنا ہوا ہے، گیسٹ ہاؤس ہے، تو یہ باقاعدہ ایک دیکھنے کی چیز ہے۔ اس کا قطر اگر دیکھیں تو یہ کوئی چوڑائی یعنی کہ اس کی تو تقریباً 110 مربع کلومیٹر ہے، اور سطح سمندر سے یہ 288 میٹر بلند ہے، یعنی کہ فیٹ میں اگر بات کریں تو 945 فیٹ یہ بلند ہے۔ اب یہ پلر دیکھیں، اس میں باقیوں میں بھی لائٹنگ نہیں ہے، تو اس میں لائٹنگ ہے تو یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، باقاعدہ طور پہ اس میں مختلف شیڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آج چونکہ ہم تھوڑا لیٹ یہاں پہنچے ہیں تو اس لیے وزٹرز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس میں بڑا سناٹا ہے، لیکن بڑا ہی پیارا منظر ہے۔ یہ دیواریں نمک کی، چھت نمک کا، اور تھرو آؤٹ نمک ہی نمک، مختلف رنگوں میں، مختلف شیڈز میں۔ اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ پاکستان میں نمک کی کانیں ہیں، لیکن پاکستان کی سب سے بڑی جو نمک کی کان وہ یہی کھیوڑا ہے، پنڈ دادن خان سے شمال میں واقع ہے۔ اور وزٹرز کی بات کریں تو تقریباً محکمہ معدنیات کے اعداد و شمار کے مطابق 2,50,000 کے قریب ہر سال لوگ اس کو وزٹ کرنے آتے ہیں، دیکھنے آتے ہیں۔ یہ کچھ راستے انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ یہاں پہ آپ قابل ذکر مقامات میں شیش محل غالباً رہ گیا، شیش محل یہاں پہ دیکھنے والی چیز ہے، وہ بھی آپ کو دیکھنی چاہیے آ کے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایک انہوں نے چشمہ سا بنایا ہوا ہے اور اس میں یہ پھول لگا کے آرٹیفیشل، اور اس میں لائٹنگ لگائی ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ روشنی بہت کم ہے اور بڑا یہ تاریک سا ماحول ہے، تو کیمرہ اس طرح سے اس کو کیپچر نہیں کر سکتا جس طرح سے آپ دیکھیں گے، تو جو لطف آپ کو اس وقت آئے گا وہ اس طرح نہیں آ سکتا ہے۔ تو ضرور دیکھیں، اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اللہ پاک نے کیسی کیسی نعمتیں انسان کے لیے دنیا میں رکھ چھوڑی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وزٹرز کی جو بھی آپ کو جگہ نظر آ رہی ہیں یہ وزٹرز کے لیے، جہاں پہ کان کنی ہو رہی ہے وہاں پہ بالکل داخلہ منع ہے، باقاعدہ طور پہ وہاں پہ انہوں نے بورڈ لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ کان کنوں کے علاوہ اس جگہ سے آگے کوئی نہیں گزر سکتا۔ تو میرا بھی مشورہ ہے کہ ان کی ہدایات پہ آپ اچھی طرح سے عمل کریں۔ تو یہ بہت کچھ ہے اس میں پھرنے کے لیے، آپ کو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ 2 سے 2.5 گھنٹے چاہیے یہاں پہ صرف ٹنل کے اندر آپ کو وزٹ کرنے کے لیے۔ یہ کچھ ڈارکنیس آ جاتی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یہ بھی راستے انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، اور اس میں جو جہاں پہ یہ کوئی تالاب یا نظر آتا ہے پانی والا، تو اس کو کائنڈلی ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ
ہائیڈرو کلورک ایسڈ کے قریب قریب ہے، یہ نمک کا تیزاب سمجھ لیں۔ باقی یہ جو اینٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اندر روشنی ہے، جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو یقینی طور پہ بہت لطف آئے گا۔ آج کی ویڈیو کا جو میں نے آپ سے ارادہ ظاہر کیا تھا کہ ٹیڈی بکریوں کے بارے میں بناؤں گا، تو ان بٹوین بس ہمارا دوستوں کا پروگرام بن گیا سیر و تفریح کا، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں۔ وہ انشاءاللہ جو آپ کی ویڈیو کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو یہ آج کا ہمارا تھا سیر و تفریح کا پروگرام۔ ہم اس کے علاوہ کلر کہار سے ہوتے ہوئے گئے ہیں، کٹھا خوشاب کی جو پہاڑیاں ہیں وہ بھی دیکھی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔